ارشاد فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آگے کی جو بات ہے یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا ذکر صرف قرآن کے اندر ہی اللہ کی رضا رضی اللہ عنہم صرف قرآن کے اندر ہی نہیں ہے، صحابہ کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلی آسمانی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کا ذکر صرف قرآن کے اندر ہی نہیں کر رہا، میرے نبی کے صحابہ کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے، میرے نبی کے صحابہ کا ذکر انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسے کیا سما ہوتا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے امتیوں کے سامنے یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہوں گے جو تورات کے اندر ذکر میں موجود ہے، تو حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں کے سامنے نبی کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ جب اپنے حواریوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھتے ہوں گے، جب تورات پڑھتے ہوں گے، تو جب اللہ کا کلام وہ تورات اپنے حواریوں کے سامنے بیٹھ کے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پڑھتے تھے تو ساتھ نبی کے صحابہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ تو نبی کے صحابہ کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، حتیٰ کہ جو غیر آسمانی مذاہب ہیں ان نے جو کتابیں لکھی ہیں، ذرا کہ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب کی ایک کتاب ہے کلنکی پران اس کا نام ہے، تو اس کتاب کے اندر اس کے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آخری ایام میں وشنوئی کے گھر سومتی کی گود میں محمد جنم لے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہندو مذہب کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر بھی رسول اللہ کی رسالت کا ذکر بھی ہے، اور جو غیر آسمانی کتابیں ہیں اور نبی کے صحابہ کا شمع رسالت کے پروانوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ محمد جنم لے گا۔ اب وشنوئی کا عربی زبان میں علماء فرماتے ہیں ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے عبداللہ، اور سومتی کا اگر عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے آمنہ۔ تو اس کتاب کے اندر ہے کہ آخری ایام میں عبداللہ کے گھر آمنہ کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیں گے۔ اور پھر آگے کا جملہ جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آگے لکھا ہے اس کے 4 ویر سنسار کے اندر اس کے دھرم کو پھیلا دیں گے۔ 4 ویروں سے کیا مراد ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کے صحابہ کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر جو غیر مذہبی اور غیر آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، بلکہ سارے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اگر تشکیل دیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی تربیت، لوگوں کی اخلاقیات کے لیے ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، الہی تعلیم کیا دینی ہے؟ رب نے فرمایا کہ اے میرے سونے قرآن میں نازل کروں گا، تعلیم میں نازل کروں گا، کیونکہ کسی بھی مثالی معاشرے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے تعلیم، دوسری چیز ہے تربیت،
دوسری چیز ہے تربیت، اور پھر اس معاشرے کی ایسی تربیت کرنا، ہر لحاظ سے اخلاقیات سکھانا، اور ہر اس مسئلے کا ان کو حل بتانا جس سے وہ برائی کی طرف نہ جائیں بلکہ اچھائی کی طرف جائیں۔ تو کہا کہ الہی تعلیم کون سی ہوگی؟ فرمایا کہ محبوب تعلیم میں نازل کروں گا، تعلیم میری ہوگی، وہ قرآن ہوگا۔ الہی تربیت کون سی ہوگی؟ فرمایا کہ تربیت تیری ہوگی، تعلیم میری ہوگی اور محبوب تربیت تیری ہوگی۔ تو اس تعلیم کے، اس تربیت کے جو پہلے شاہکار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مدرسے سے فارغ ہونے والے جس کی تعلیم کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل شدہ کلام سے رکھی ہے، اور اس تربیت کی بنیاد جو احادیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی اور جو تربیت عطا فرمائی، اس تعلیم و تربیت سے جو فارغ التحصیل لوگ نکلے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ عمر فاروق ہیں، وہ عثمان غنی ہیں، اور وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نبی کی تعلیم اور نبی کی تربیت کا پہلا شاہکار بن کے زمانے کے سامنے آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے یہی کافی ہے کہ آپ ملک شام کے اندر تشریف فرما تھے، تو رات کے وقت آپ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے اٹھ کے صبح کہا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا یہاں پہ کوئی ہے؟ تو خوابوں کی تعبیر بتانے والا اس وقت جو عیسائی راہب تھا اس کے پاس اس کا پتہ دیا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو اپنا خواب سنایا۔ جب خواب سنایا تو اس نے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایسے دیکھا، پھر اس ہاتھوں کی پشت کو دیکھا، پھر کہا کہ اپنا جو قمیض ہے، کرتا ہے، وہ اپنے پیٹ سے اٹھائیں۔ پیٹ سے آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، اس نے جو نشانیاں دیکھنی تھی وہ دیکھی، تو آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ کہا بالکل میں نے دیکھا ہے۔ کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ کس خاندان سے ہو؟ کہا قریشی خاندان سے ہوں۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، بزنس مین ہوں۔ تو فرمایا، پھر اس نے کہا کہ یہ خواب واقعی تم نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں یہ خواب واقعی میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس خواب کے اندر تم کو مبارک دی گئی ہے کہ آخری نبی کا ظہور کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور تمہارے لیے بشارت یہ ہے، اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جب آخری نبی اعلان نبوت فرمائیں گے تم ان کا کلمہ بھی پڑھو گے اور دنیا میں ان کے وزیر بنو گے، اور ان کی رخصتی کے بعد، ان کے دنیا میں جانے کے بعد میں تمہیں ان کی خلافت بھی عطا کی جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تو حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھا، آ کے عرض کی پہلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں اس کلمے کے ساتھ تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اتنے میں آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دلیل، نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو میں بتاؤں کہ جو ملک شام کے اندر خواب تو نے دیکھا ہے، میں وہ خواب بھی بتا سکتا ہوں، اس کی تعبیر بتانے والے کی تعبیر بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور روایات میں لکھا ہے کہ آپ اٹھے، بڑھ کے حضور کی پیشانی مبارک کے اوپر آپ نے بوسہ دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ساری کائنات کے، ساری امت کے اولیاء مل جائیں تو ایک صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ تو اس سے اگلی بات بھی یاد رکھیں
کہ سارے صحابہ مل جائیں صدیق اکبر کا، کہ ساری امت کے اولیاء مل جائیں تو ایک صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ تو اس سے اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ سارے صحابہ مل جائیں صدیق اکبر کا درجہ نہیں پا سکتے۔ ساری امت کے ولی، ساری امت کے کتب، غوث، ابدال، کلندر اگر جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی صحابیت کا درجہ تو بہت بلند ہے، ایک صحابی کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح سارے ولی مل جائیں ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح سارے صحابہ مل جائیں صدیق اکبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صدیق اکبر کو اللہ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا، فنا فی الرسول میں آپ کا وہ مقام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام کے درمیان بھی درجہ بندی ہے۔ سب سے افضل وہ گروہ ہے کہ جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، جس کو قرآن کے اندر بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ صحابہ۔ اور پھر ان صحابہ میں سے وہ سارے برابر نہیں، ان میں سے وہ 313 فضیلت والے ہیں جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ پھر وہ 313 بھی برابر نہیں، ان 313 میں سے وہ 10 فضیلت والے ہیں جن کو حضور نے دنیا میں ہی عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ میرا اور آپ کا فیصلہ مرنے کے بعد محشر کے میدان میں قیامت کے دن نامہ اعمال تلنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون پاس ہوا ہے، کون فیل ہوا ہے، کون کامیاب ہوا ہے، کون ناکام ہوا ہے۔ لیکن رسول اللہ کے وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں وہ 10 بھی برابر نہیں، ان 10 میں سے 4 فضیلت والے ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ 4 بھی برابر نہیں، ان 4 میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول میں اس مقام تک پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے خلافت نہ دی جاتی، میں انسان نہ ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے عمر فاروق کا یہ جملہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کہا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور پھر ایک مقام پہ کہا کہ کاش مجھ سے ساری نیکیاں لے لی جائیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک نیکی وہ دے دیں جو غار میں حضور کی مائیت میں گزاری تھی۔ ساری نیکیاں، ساری عمر کی نیکیاں لے لی جائیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ عمر آ رہا ہو تو شیطان دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے۔ عمر وہ جلالی اور وہ اللہ کا مقرب اور وہ جلیل القدر صحابی ہے جس سے کیس و کسرا تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، جس کا نام آنے سے بڑے سے بڑا وریام کافروں کا جو ہے اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کاش میری ساری نیکیاں لے لی جائیں اور ایک غار والی نیکی صدیق اکبر مجھے دے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مال جو خرچ کیا، آج جہاں پہ روزہ پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جو گنبد خضرا ہے، اس کی زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ اس کی زمین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کے مال کی طہارت اور اس سے محبت، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے
جگہ بھی پسند فرمائی تو وہ جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے لے